بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 17، صفحہ نمبر 352۔ کتاب کا نام ہے قرآنی معارف۔ تقریر نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید، آیت نمبر 25۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب و میزان یعنی قرآن میزان عدل کے ساتھ نازل کی، یعنی قرآن عدل کو پھیلانے کے لیے آیا ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، جس کی تفصیل بیان کی گئی۔ اگر تمام مسلمان کتاب و میزان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، قرآن اور امام و نائب امام جو امامت کی شرائط کا حامل ہو اس کا دامن نہ چھوڑیں تو عدل و انصاف ہر جگہ پھیل جائے گا۔ اپنے خاندان میں یا معاشرے میں یا ادارے میں اس کا نفاذ ہو سکتا ہے، اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے عدل و انصاف کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لیے خدا نے فرمایا وَإِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، جو آج کل کے دور میں بندوق اور توپ وغیرہ ہے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو انقلاب اسلامی کے مخالف ہیں، وہ لوگ جو عدل کو پسند نہیں کرتے، وہ اسلامی قوانین کو اپنے طور پر بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اسلحے کے ساتھ نپٹا جائے۔ فی باس شدید، خدا نے لوہے میں بڑی طاقت رکھی ہے تاکہ دشمنان عدل الہی کو دور کیا جا سکے۔ جتنی زیادہ انسان کی ضرورت ہے اتنی زیادہ وہ چیز خلق کی گئی۔ وَمُنَافٍ لِلنَّاسِ، خدا نے انسانی زندگی کے لیے اس لوہے میں بے انتہا فوائد رکھے ہیں۔ انسان کی خوراک، لباس، مکان میں لوہے کا بڑا دخل ہے، لہٰذا خدا نے لوہے کو وافر مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ جتنی زیادہ انسان کی ضرورت ہے اتنی زیادہ مقدار میں وہ چیز خلق کی گئی ہے۔ اس کی وسعت بھی زیادہ ہے اور انسان کی دسترس میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر اس لوہے کو لے لیجئے، اس کی ضرورت دوسری دھاتوں سے زیادہ ہے، تو خدا نے لوہے کو وافر مقدار میں خلق فرمایا اور اس میں برکت رکھی ہے۔ اور انہی نعمات میں سے پانی بھی ہے، جب کیونکہ انسان کو بھوک سے زیادہ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی انسان غذا کے بغیر کچھ دیر رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے پانی زیادہ چاہیے، خاص طور پر میٹھا پانی۔ وہ آسمان سے بارش بھی برساتا ہے، اور اس نے زمین کے اندر اکثر حصے پر پانی قرار دیا، اور اس کے علاوہ ہوا ہے۔ ہوا کی ضرورت انسان کو پانی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کے بغیر تو جاندار بالکل ہی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا پانی سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے۔ پانی تو انسان دن رات میں اگر 2-3 دفعہ پی لے تو کافی ہے، لیکن انسان کے لیے ہوا تو ہر پل لازمی ہے کہ انسان سانس اندر لے اور باہر خارج کرے، اس کا خون صاف ہوتا رہے۔ اگرچہ چند منٹ انسان کو ہوا نہ ملے تو وہ مر جائے، کیونکہ ہوا کی ضرورت انسان کو پانی سے زیادہ ہے، تو خدا نے ہوا کو پانی سے زیادہ فراوانی سے جاری کیا۔ یعنی دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں ہوا نہ ہو۔ درختوں کو بھی ہوا چاہیے، لیکن حیوانات سے کم۔ حیوان مختلف طریقوں سے ہوا لیتا ہے، یعنی سانس لینے کے علاوہ بھی حیوان اپنے بدن سے بھی ہوا کو جذب کرتا ہے۔ اگر انسان کے بدن کے مسام بند ہو جائیں تو وہ بیمار پڑ جائے، اس مریض کی طرح جس کے جسم پر زخم ہو جاتے ہیں تو وہ نہا نہیں سکتا۔ اس کے جسم کے مسام بند ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پسینے کی وجہ سے بیمار ہو جائے۔ لہٰذا حکم ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار روز جمعہ مسلمان غسل جمعہ انجام دیں۔ امر تکوینی پروردگار ہوا کے لیے یہ ہے کہ وہ بقائے انسانی کی ضامن ہے، حیوانات کی بقا کی ذمہ دار ہے۔ جہاں بھی ہوا کم ہو لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے وہاں تک اپنے آپ کو پہنچائے۔ تیرا شکر کرنے کی توفیق بھی تیری ہی جانب سے ہے۔ ہر سانس جو اندر جاتی ہے حیات کی مددگار ہے، اور جب وہ واپس ہوتی ہے تو ذات کو فرحت بخشتی ہے۔ پس انسان کی ہر سانس میں 2 نعمتیں پنہاں ہیں، اور خدا کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ آپ کو ہر سانس میں اس کے اندر اور باہر جانے کی 2 نعمتوں پر 2 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ دن رات آپ کتنی سانس لیتے ہیں۔ جب ان 2 نعمتوں کا شکر آپ کے لیے محال ہے تو اب باقی کن کن نعمات کا شکر ادا کریں گے؟ خدا سریع الرضا ہے، یعنی بس اس کا بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ میرے مالک، میں تیری سانس لینے اور دیگر نعمات کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو آپ کا خدا آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ کہہ دیں الحمدللہ علی کل نعمتی، کلی طور پر تمام نعمات کا شکر ادا کر دے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں۔ ہر نعمت پر اس کی تعریف زیبا ہے۔ ہماری ہر سانس کی نعمت، ہماری آنکھوں کی زبان کی حرکت پر خدا کی حمد ہے۔
پروردگارہ ہم سب تیری نعمات کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، تجھے تیری عزت اور جلالت کی قسم تو خود ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ نصرت خدا سے مراد نصرت اسلام ہے۔ لوہے کو خلق کرنے کا ہمارا ایک اور مقصد یہ ہے کہ فی ہے باز شدید، تم اس لوہے سے اسلحہ تیار کرو اور عدل کے دشمنوں سے جنگ کرو، تاکہ خدا یہ دیکھ لے کہ کون خدا کی نصرت کرنے والا ہے۔ یہاں لعلم سے مراد علم بعد از جہل نہیں ہے، بلکہ خدا ہر فرد کی خلقت سے پہلے اس کے افعال کے بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے کہ تاکہ جو خدا جانتا ہے اس کے بارے میں وہ اس کے فعل سے ظاہر ہو جائے اور علم خدا ظاہر اور روشن ہو جائے۔ لعلم اللہ یعنی تاکہ تمیز دے سکے کہ کون ہے جو اسلحہ ہاتھ میں لے کر منکر اسلام پر وار کرے اور دین خدا کی نصرت کرے۔ نصرت خدا سے مراد نصرت دین خدا ہے۔ وہ اپنے دین کی نصرت کی احتیاج نہیں رکھتا، مگر یہ کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ کہ انسان اپنے اختیار سے اس کے دین کی نصرت کرے، اپنا خلوص ظاہر کرے اور مستحق ثواب بن جائے۔ خدا کبھی دین کے معاملے میں اپنے بندوں پر جبر نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ خود قیام کرے۔ خدا کبھی ماورائے طبیعت کوئی کام نہیں کرتا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ خدا نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ دشمنان خدا کے ساتھ جنگ کرے، دین کی نصرت کرے۔ اگر وہ دین خدا کی نصرت نہیں کرتا تو وہ رسم بندگی ادا نہیں کر رہا ہے۔ جو کوئی دین مقدس کا دفاع نہ کرے وہ کیسے پیغمبر کی پیروی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، ایک طرف تو محمد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف نصارہ جو کہ محمد کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اس سے بھی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا غیب مطلق ہے۔ اس آیت میں ایک کلمہ ہے بالغیب۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب یعنی پوشیدہ۔ اس کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ ینصرہ کا فعل ہے جو کہ اللہ ہے، یا مفعول جو کہ ضمیر ہے، اس سے دوسرے لوگ مراد ہیں، یعنی یا یہ کہیں کہ خدا ان کی نظروں سے غائب ہے، یا یہ لوگ خدا سے پنہاں ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیب سے مراد خدا ہے۔ مسلمانوں، خدا صرف تم سے تلوار چلانا یا توپ و بندوق ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا۔ خدا تم سے اپنے دین کی نصرت چاہتا ہے۔ خدا تمہاری خلوص نیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم نصرت اسلام کے لیے جمہوری اسلامی کا نعرہ لگاؤ۔ خدا تم سے چاہتا ہے کہ اسلام کی سربلندی، اسلام کی عزت اور توقیر کے لیے امام خمینی کی قیادت کا نعرہ لگاؤ۔ اس میں کوئی اور غرض شامل نہ ہو۔ اگر آپ نے کسی اور غرض سے کام کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے میرے پاسداران اسلام جوانوں، تمہارا ہدف صرف اسلام کی پاسداری ہونا چاہیے، اسلامی مملکت میں امن و امان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی غرض اور مفاد پیش نظر رکھا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب جب کہ بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں آپ کو ایک مختصر حکایت بیان کر دوں۔ گدھے کی راہ میں جان دینا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس سواری کے لیے زیادہ تر اونٹ ہوتے تھے اور گھوڑے بہت کم ہوتے تھے۔ مسلمانوں کی جنگوں میں سے ایک جنگ میں ایک مشرک جس کے پاس سفید قیمتی گدھا تھا جس پر وہ سوار ہو کر جنگ کرنے آیا تھا، اس طرف سے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جب یہ دیکھا کہ ایک مشرک خوبصورت گدھے پر سوار ہے تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ دل میں کہنے لگا کہ کیا خوبصورت گھوڑا ہے، میں ابھی اس گدھے کے مالک کو قتل کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں۔ جو کوئی کسی کافر کو قتل کرے گا اس کافر کا لباس اور سواری اس کو قتل کرنے والے کو ملے گی۔ لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے تلوار اٹھا کے اس مشرک کو قتل کرنا چاہا۔ کافر نے پھرتی دکھائی اور اس بدقسمت لالچی مسلمان کو ہی قتل کر ڈالا، اور وہ اپنی مراد یعنی گدھے تک نہیں پہنچ پایا اور وہاں پہنچ گیا جہاں اس گدھے کو جانا چاہیے تھا، اور بعد میں قتیل الحمار یعنی گدھے کی راہ میں قتل ہونے والا مشہور ہو گیا۔ اس بدقسمت لالچی مسلمان کو چاہیے تھا کہ اس کافر کو خدا کی راہ میں قتل کرتا، نہ یہ کہ اس نے اس کو گدھے کی راہ اور لالچ میں قتل کرنا چاہا اور خود قتل ہو گیا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو انقلابی اسلامی مشغول ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے دین کی نصرت کی خاطر اپنی توانائیاں صرف کریں، بالغیب نہ کہ مادیات اور مال دنیا کی خاطر جنگ کریں۔ خدا کو آپ کی نصرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ قوی العزیز، خدا طاقت اور
قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ نصرت کرو، اس کے معنی یہ نہیں کہ اسے ہماری نصرت کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے خلوص کا امتحان لینا چاہتا ہے، ورنہ وہ تو خود طاقتور ہے۔ اس کی قدرت کی کم ترین مثال یہ نظام شمسی کس عظمت اور نظم کے ساتھ قائم ہے، اور ہمارا قرۂ خاکی بھی اس کا ایک حصہ ہے، جو ان تمام قرات کے درمیان ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور کس طرح قدرت قاہرہ کے ذریعے ہوا میں معلق ہے، اور ہر منٹ میں 4 فرسخ کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور ہر سیکنڈ میں 4 فرسخ یہ اپنے مدار میں گھومتا ہے۔ واقعاً خدا قوی ہے۔ اگر آپ خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سر کے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ کون ہے جس نے ان سنگین قرات کو ہوا میں روکا ہوا ہے۔ انہیں کوئی ایسی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، بغیر اس کے کہ وہ ساقط ہوں یا نیچے کی طرف آئیں۔ وہ اپنے مقام پر نصب ہے۔ یا من فی الممات قدرت ہو، اگر آپ قدرت خدا کو جاننا چاہتے ہیں، موت کی گھڑی خدا کی قدرت میں سے ایک ہے۔ موت کے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ قوی اور طاقتور کون ہے۔ بس یہ بات جان لو کہ خدا بڑی طاقت والا ہے، وہ عزیز یعنی غالب ہے۔ اس عالم میں تمام چیزوں سے وہ غالب ہے۔ تمہاری آخری حد یہ ہے کہ تمہیں قبر کے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیز اور طاقتور ذات خدا کی ہے۔ بس اس آیت کے آخر میں ذکر ہے، جب خدا فرما رہا ہے کہ نصرت کرو، دین خدا کی مدد کرو، یہ بات جان لیں کہ خدا آپ کا محتاج نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی اگر آپ دین کے پابند ہو گئے، اپنے دین کی مدد کی، تو گویا آپ نے اپنی مدد کی۔ قسم بخدا وہ مسلمان جو اپنے دین کی نصرت نہیں کرتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، اس کا اسلام کمزور ہے، اس کا اسلام پر مرنا مشکوک ہے، چاہے وہ بار بار قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر وہ دین کی نصرت نہ کرے، جب موقع آئے تلوار ہاتھ میں نہ اٹھائے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ دوسرے مواقع پر اسے چاہیے کہ خر من کفر کو اپنے آتش بیان سے خاکستر کر دے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میت الاحیاء وہ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے جو دین کی نصرت نہیں کرتا، چاہے اپنے زمانے کا فقیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دین کے لیے سپر نہیں بنے گا تو یثبت اقدامک کا مصداق نہیں بن سکتا، خدا بھی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور شیطانی وسوسوں سے اس کے بچے کچے ایمان کو موت کے وقت اس سے چھین لیا جائے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ساری توانائی خدا کی ہے، عزت بھی خدا کی طرف سے ہے، خدا کے علاوہ سب کے سب کمزور اور پست ہیں۔ آپ ان راتوں میں یہ مناجات پڑھتے ہیں، ہم سب کے سب ضعیف اور کمزور ہیں۔ مولایا مولایا انت العزیز و انا الذلیل۔ ضرب کھاتے ہوئے ابراہیم ادھم کی عجیب نصیحت۔ ابراہیم ادھم جس نے اپنی بادشاہی کو ٹھوکر مار کر زہد و تقوی اختیار کر لیا تھا، جب وہ شہر سے باہر اکیلا سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک خسر اور متکبر فوجی افسر سے اس کا سامنا ہوا۔ اس نے ابراہیم سے پوچھا، آبادی کا راستہ کون سا ہے؟ ابراہیم نے سامنے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر فوجی افسر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ابراہیم کے سر پر بیض مارنا شروع کر دی ہے۔ لکھا ہے کہ جب ابراہیم مار کھا رہا تھا تو یہ کہتا جا رہا تھا، میرے سر پر اور مارو کہ میں بہت گناہگار شخص ہوں۔ اسی اثنا میں ایک شخص گزر وہاں سے ہوا جو ابراہیم کو جانتا تھا۔ اس نے پکار کر اس فوجی افسر سے کہا، تم جانتے ہو کہ تم کس کو مار رہے ہو؟ یہ بلخ کے بادشاہ ہیں۔ وہ فوجی چونکہ ابراہیم کو نہیں پہچانتا تھا، فوراً گھوڑے سے اترا اور معافی مانگی۔ ابراہیم نے کہا، کوئی بات نہیں، میں ایک مدت تک گناہگار رہا ہوں لیکن میں نے کوڑے نہیں کھائے تھے، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے تم سے کافی کوڑے کھا لیے۔ اس فوجی افسر نے پوچھا، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آبادی کہاں ہے تو آپ نے قبرستان کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ تو ابراہیم نے کہا، آبادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو۔ یعنی قبرستان جا کر تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کر ان خاموش بولنے والوں کو دیکھو۔ مستحب ہے کہ انسان ہفتے میں 2 دن پیر، جمعرات یا جمعے کے روز قبرستان جائے، ان مرنے والوں سے عبرت حاصل کرے، اپنے آپ کو متنبہ کرے کہ طاقت اور عزت کہاں ہے۔ قوت اور عزت نہ قبرستان میں ہے نہ شہر میں، قدرت و طاقت صرف خدا کے پاس ہے۔ حضرت نوح شیخ الانبیاء اور ان کا سن مبارک۔ گزشتہ آیت شریفہ میں بیان کیا گیا
کہ بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، واضح طور پر اور دین کے مخالفین کے لیے معبوس کیا۔ لوہے کو اس لیے خلق کیا تاکہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور دشمنان اسلام اور پیغمبران کو فولادی جواب دیا جا سکے اور اس اسلحے کے ذریعے ان کا قلع قمع کیا جا سکے، تاکہ عدل کا دور دورہ ہو اور روئے زمین پر دین خدا پھولے پھلے۔ اس آیہ شریفہ میں بعض پیغمبران کا نام لیا گیا۔ ان پیغمبران میں ایک اولو العزم نبی جو کہ نبوت کا سر چشمہ ہیں، پہلے جناب نوح جو پیغمبروں میں چند امتیازات کے حامل ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اور پیغمبروں سے مقدم ہیں، ان کی نبوت عمومی تھی اور ان کا سن مبارک طوفان سے قبل 850 سال تھا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 23۔ لیکن ان کی خود کی عمر کتنی تھی اس بارے میں امت میں اختلاف ہے۔ بعض نے 1000 سال سے 1300 برس اور بعض نے 3000 سے لے کر 3500 سال کی عمر تک کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ دعوت اسلام سے مایوس ہو گئے کہ لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں اور لوگوں نے بت پرستی ترک نہ کی تو انہوں نے بددعا کی۔ بت پرستی کو کیوں دوام حاصل ہوا؟ مسئلہ بت پرستی جو کہ لوگوں میں کافی پھیلی ہوئی ہے، اس کا بھی ایک راز ہے۔ وہ لکڑی کے بت جو ہاتھ سے تراشے جاتے ہیں، وہ ہر عاقل شخص جانتا ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ خود لوگوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 93 میں۔ اس زمانے سے لے کر آج تک انسان نے بت پرستی کرنا ترک نہیں کیا۔ حضرت نوح سے قبل بھی بت پرستی تھی اور آج بھی ہندوستان، چین، جاپان وغیرہ میں بت پرستی جاری ہے۔ شاید بت پرستوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہو، بلکہ عیسائیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے بتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور ان کے بڑے بڑے بت خانے موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست جو خود ہندوستان میں ان کے مندر گئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب میں ان کے بت خانے گیا تو وہ ان کی پوجا کا وقت تھا۔ انہوں نے خوبصورت لڑکی کی شکل میں بت نصب کیا ہوا تھا۔ جو ہندو وہاں آ رہے تھے وہ 7 گھنٹے تک اس بت کے سامنے اپنے ہاتھ دراز کے لیے کھڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا، اگرچہ ہم اپنی نماز کی قنوت میں تھوڑی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو ہمارا حوصلہ جواب دے جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بت پرستی پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے اور شاید آئندہ بھی رہے، لیکن ان کی تعداد زیادہ کیوں ہے اور قائم و دائم ہے؟ اس کا ایک راز ہے، ایک ظاہری اور باطنی، دوسرا باطنی ہے۔ ظاہری راز یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کی پختگی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اکثر لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے ادراک ماورائے طبیعت عقلی طور پر لازم ہے کہ آدمی اپنی عقل کو پروان چڑھائے اور اپنے وجود پر غور کرے، یہ کہے کہ یہ بت خود قہراً وجود میں آئے ہیں، انسان نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا ہے جو خود مخلوق ہے۔ آیا ایسا ممکن ہے وہ جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کرۂ زمین کو پیدا کر سکتا ہے؟ پیدا کرنے والے کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ حیوان یا انسان کی آنکھ سے دکھائی دیا جائے وہ خالق نہیں ہے، وہ کبھی ظاہر نہیں رہتا، وہ مادے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ شخص جس کی عقل رشد تک پہنچ چکی ہے وہ یہ بات سمجھ لے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ کسی غیبی طاقت کی مخلوق ہے، یعنی وہ طاقت جو ماورائے طبیعت ہے، اور وہ خداوند عالم کی ذات ہے جو خود طبیعت کو پیدا کیا ہے، اس نے مسخر کیا ہے، وہ طبیعت پر چھایا ہوا ہے اور وہ خود تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ تمام قدرت دو عالم میں خدا کے ہاتھ میں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سورہ یاسین آیت نمبر 83۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں صرف جسم نہیں ہوں بلکہ میری روح ہے جو جسم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو خدا کی جانب سے ہے۔ میرا خدا میری روح کا خالق ہے۔ یہ عقلی رسائی ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ لے کہ مادہ اور مادیات یہ تمام مخلوق ہے اور ایک جیسی ہے، مخلوق کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجسمہ بت پرستی کی شروعات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، فتح مکہ کے دوران حکم فرمایا کہ کعبے میں کوئی بھی مورتی باقی نہ رکھو۔
مجسمہ سازی حرام ہے، کس لیے؟ خدا کا شکر ہے کہ یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی کہ ایرانی قوم نے زمانے کے بت کو اکھاڑ پھینکا، اور خدا ان جوانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو اس راہ میں شہید ہوئے، اور یہ کامیابی آپ کے نصیب میں آئی۔ جس کمرے میں مجسمہ ہو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بت پرستی خرافات ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بت پرستی قدیمی ہے اور اب تک جاری ہے، اور بت پرست اہل توحید سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ اگر انسانوں کو تقسیم کیا جائے تو زیادہ تر بت پرست اور حیوان پرست ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے یہ بتائی کہ اس کے لیے عقلی شعور ہونا چاہیے کہ انسان اپنی عقل کو جھنجھوڑے اور مادے سے روگردانی کرے۔ اگر کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو تو تربیت دینے والا نہ ہو تو مادیت کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ایران گزشتہ حالت میں تھا کہ 50 سالہ باپ بیٹے کی حکومت کی ساری کوشش یہ تھی کہ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کو روحانیت اور علماء سے دور رکھا جائے، اور دوسری طرف بت پرستی اور آتش پرستی کو تقویت دی جا رہی تھی۔ تاریخ بشر میں آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ گزشتہ دور میں کسی ملک یا بادشاہت نے بت پرستی کے خلاف جنگ کی ہو؟ محمود غزنوی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جواہرات کی خاطر ہندوستان پر لشکر کشی کی تھی۔ ہمیشہ سے ان حکمرانوں نے تقویت دی ہے، وہ خود مجسمہ بنواتے رہے ہیں لوگوں کو فریب دینے کے لیے کہ وہ خود گائے کا احترام کرتے تھے۔ چند سال پہلے ایک رسالے میں چھپا تھا کہ دہلی کا ہوائی اڈہ کافی دیر تک بند رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک گائے ہوائی اڈے میں کہیں سے داخل ہو گئی تھی۔ سول ایویشن نے اس گائے کے احترام میں 6 گھنٹے تک بین الاقوامی ایئرپورٹ کو معطل رکھا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی مرضی سے چلی گئی تب ہوائی اڈہ کھولا گیا۔ اکثر لوگ اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ بتحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور اس کے بعد نبوت اور کتاب ان کی نسل میں سے قرار دی، اور نوح اور ابراہیم کی ذریت میں سے قلیل لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا، ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے، اور اب تک وہی سلسلہ جاری ہے۔ شیطان کے پیروکار زیادہ ہیں رحمان کے پیروکاروں کی نسبت۔ مادہ پرست، شہوت پرست، دنیا پرست خدا پرست کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک حصے نے ہدایت کو قبول کیا، اور ان میں سے اکثر نے رحمان کی اطاعت سے روگردانی کی اور شیطان کی اطاعت میں داخل ہو گئے۔ ہم نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، نوح اور ابراہیم کے بعد اپنے رسل بھیجے، ان کی روگردانی سے لوگوں کی ہدایت منقطع نہیں ہوئی۔ ہم نے اور پیغمبر بھیجے، پے در پے، پشت در پشت، نوح اور ابراہیم کی ذریت میں اپنے پیغمبران کو بھیجتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر آپ بیتی۔ وقفینہ بے عیسیٰ ابن مریم، اور آخر میں پیغمبر اسلام سے پہلے ہم نے عیسیٰ کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اصلی انجیل تھی جو آسمانی کتاب کے طور پر عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی نبوت 30 سال کی عمر تک آشکار نہیں تھی، یہاں تک کہ 30 سال کی عمر میں آپ مابعوث سے برسالت ہوئے، اور جب آپ 33 سال کے تھے تو آپ پر انجیل نازل ہوئی جو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ کے 12 حواری تھے جو اس کام میں آپ کے مددگار تھے۔ ان 3 سالوں میں آپ نے آبادی میں زندگی نہیں گزاری، نہ کوئی گھر تھا اور نہ بیوی بچے تھے۔ ان کی روشنی آفتاب تھی، ان کا بستر خاک تھا، اور ان کی خوراک درختوں کے پھل تھے۔ جب یہ 3 سال گزر گئے تو آخر میں یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے بعد ایک شخص جس کا نام یہودا تھا اور وہ جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا، وہ یہودیوں کے پاس آیا، اور اس نے 30 چاندی کے درہم کے عوض حضرت عیسیٰ کو بیچ ڈالا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کل عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، اور جب وہ مر گئے تو ان کو نیچے لا کر اس بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ وہ 3 دن تک قبر میں رہے اور 3 روز کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اور 3 دن تک جہنم میں رہے تاکہ ان کی امت جہنم میں نہ جائے۔ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھی، عیسائیوں نے اسے جلا ڈالا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کئی سال بعد 10-20 افراد جن کے نام تاریخ میں درج ہیں ایک کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے اپنے الہامات نقل کیے، یا میرے بقول وہ خرافات جو شیطان نے ان کے دل میں ڈالے انہوں نے ان کو قلم بند کر دیا۔
یہ انجیل جو آج موجود ہے وہ آسمانی انجیل نہیں ہے۔ ان یہودیوں کی موجودہ توریت بھی آسمانی نہیں ہے۔ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی آسمانی کتاب اپنی اصل شکل میں باقی ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، وہ واضح اور روشن وحی الہی ہے جو اس نے اپنے حبیب کے قلب مبارک پر نازل فرمائی، اس کی زبان مبارک پر جاری اور نشر فرمائی۔ پہلے زمانے میں مسلمان قرآن پڑھتے اور حفظ کرتے تھے۔ صدر اسلام میں ہر شخص جو مسلمان ہوتا تھا اس بات کا پابند تھا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھے اور حفظ کرے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ صدر اسلام میں جو مسلمان ہو جاتا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھایا جائے۔ جب نماز پڑھے تو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن دلوں میں اور سینوں میں محفوظ ہو جائے تاکہ تا قیام قیامت قرآن باقی رہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہ ہو جب قرآن رائج نہ ہو۔ پیغمبر گرامی کے زمانے میں ہر شخص کا وظیفہ تھا کہ وہ قرآن کو حفظ کرے۔ جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، مسلمہ کذاب نے یمامہ سے خروج کیا۔ وہ جادوگر بھی تھا، اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ 1,00,000 سے زیادہ افراد اس کے گرد جمع ہو گئے۔ تمام وہ قبائل جو اسلام کے مخالف تھے پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد مسلمہ کذاب کے اطراف میں جمع ہو گئے۔ بہرحال اس نے مسلمانوں پر چڑھائی کر دی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا لشکر اسلام دفاع کے لیے بھیج دو، خدا نصرت عطا کرے گا۔ بالآخر مسلمان جنگ کے لیے مسلح ہوئے، مسلمہ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد حضرت ابو بکر کو اطلاع دی گئی 70 حافظ قرآن اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے نماز جمعہ کے خطبے میں بیان کیا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک مسلمہ کے ساتھ جنگ میں 70 حافظ قرآن شہید ہو چکے ہیں، یعنی ایک ہی جنگ میں 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ قرآن نور ہے، روز قیامت قرآن شفاعت کرے گا۔ یہ کلام خدا ہے، ایک سعادت ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے ستارے کی مانند ہے جو زمین والوں کے لیے آسمان پر چمک رہا ہو، اسی طرح آسمان والے زمین پر اس نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس گھر پر خدا کی لعنت جس گھر سے قرآن کی تلاوت کے بجائے گانے اور رقص و سرور کی آوازیں آتی ہوں۔ قرآن مجید نزول اول سے سینوں میں ہونا چاہیے۔ قرآن لوح میں محفوظ ہونا چاہیے۔ قرآن زبان سے جاری ہونا چاہیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ کیونکہ قرآن ایک ابدی پیغام ہے جسے تا قیام قیامت رہنا ہے۔ اس میں نہ ایک کلمہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ میں آپ کو اس 14ویں صدی میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ خاص طور پر ماسکو کی لائبریری میں اور اٹلی کی مرکزی لائبریری میں ہر دور کے قرآن موجود ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، وہ قرآن جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، جو پہلی صدی میں لکھا گیا۔ حتیٰ کہ وہ قرآن جو امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ اسی شیراز میں جامع مسجد عتیق شیراز کی لائبریری میں موجود تھا۔ جب ازبکوں نے ایران پر حملہ کیا اپنے تسلط کے دوران، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں اس نسخے کو روسیوں نے خرید لیا اور اب وہ ماسکو میں موجود ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے کا قرآنی نسخہ آج ماسکو میں موجود ہے۔ ہر صدی کے قرآن کو آپ اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیں، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ یہ وہی قرآن ہے جو زمانے رسول میں تھا، لہذا مسلمانوں کو قرآن کی قدر جان لینا چاہیے۔ اس کے برعکس عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ انجیل جو ان کے پاس اس وقت موجود ہے وہ آسمانی ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں یہ راہبوں نے مرتب کی ہے۔ اس وقت یہ قرآن عیسائیت کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا ان کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کو ختم کر دیں۔ جتنے بے جائے اعتراضات پیغمبر کی ذات پر کیے گئے، علماء نے ان کے شافی و کافی جوابات دے دیے ہیں، لیکن گزشتہ 100 سال سے یہ لوگ قرآن کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام پر قاری ضرب لگا رہے ہیں۔ سالوں سے انگریز مسلمانوں کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں اور اسلام کو مسخ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایران کی مثال لے لیں، 50 سال قبل ان کی حکمرانی تھی۔ انگریز جانتے ہیں وہ خود آ کر حکومت نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پہلوی خاندان کو ہم پر مسلط کر دیں تاکہ وہ ہمارے اماموں کو اچھالے، قرآن کو دور کر دے، اسکولوں یونیورسٹیوں مسلمانوں کے صدر مقامات کو قرآن سے دور کر رکھے، ایران کی ثقافت میں قرآن کی تعلیم ممنوع کر دے، قرآن کے طرفدار علماء کو مسخ کر دے تاکہ قرآن کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ جب تک یہ کتاب اور علماء اسلامی ملکوں میں باقی ہیں ہم طاقت حاصل نہیں کر سکتے۔ عیسائیت کا کوئی رنگ
کردار نہیں ہے اس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی انجیل کو پڑھے، یہ ایک مذائقہ خیز بات ہے۔ ایک صفحہ قرآن پڑھیں، ایک صفحہ انجیل یا تورات پڑھیں تو پتہ چلے گا خرافات قصہ کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ عجیب و غریب قصہ، تہمتیں، جھوٹ جو انہوں نے جناب سلیمان کے جادو کی نسبت گڑھے ہیں۔ پیغمبروں کی شان کو گھٹایا ہے۔ حضرت نوح کی جو اپنی بیٹی کے بارے میں تہمت لگائی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ خدا ان لکھنے والوں پر لعنت کرے۔ امید ہے کہ اب ان کی ذلت کا وقت آ گیا ہے اور قرآن کی طرفداروں کی عزت کا وقت ہے۔